جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو از فرحت اشتیاق قسط نمبر 37۔ آج اس کی یادوں کے ساتھ سو کر جب وہ بیدار ہوا تھا تو اسے محسوس ہو رہا تھا اس کے اندر زندگی کے لیے وہ نفرت نہیں جیسی وہ زندگی سے 12 سالوں سے کرتا آیا ہے، جیسے اس کے پاس سوچنے کے لیے کچھ ایسا ہے جسے سوچ کر چند لمحوں ہی کے لیے صحیح مگر وہ خوش ہو سکتا ہے، مسکرا سکتا ہے۔ وہ اپنی سیکرٹری کو ایک کانٹریکٹ ٹائپ کرنے کے لیے دے رہا تھا۔ اس کی صبح عموماً بہت جلدی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ روزانہ صبح 7 اور 7:30 کے درمیان آفس میں موجود ہوتا تھا۔ اس کی سیکرٹری اس کے اس معمول کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کر چکی تھی۔ وہ بھی صبح جلدی آنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ سیکرٹری کو ہدایات دینے کے دوران اس نے موبائل کو دیکھا۔ اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ یہ اس کے امریکن کولیگ نیکولس کی کال تھی۔ دوحہ آنے سے قبل امریکہ میں جس لا فرم میں وہ جاب کرتا تھا، نیکولس وہاں اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس سے سینئر وکیل تھا۔ جس وقت زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے بعد آخر کار وہ لا کا امتحان پاس کر لینے میں کامیاب ہو گیا تھا، تب تک نیکولس ایک کامیاب وکیل کے طور پر خود کو منوا چکا تھا، اپنا کریئر بنا چکا تھا۔ وہ اس کا ہم عمر ہی تھا اور برے دنوں کا ایک اچھا ساتھی، جس سے دوستی تو نہ تھی مگر ایک اپنائیت بھرا تعلق ضرور تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو نیکولس۔ سکندر کیسے ہو؟ فرسٹ کلاس، تم سناؤ؟ زیادہ ٹھیک نہیں ہوں، ایک کیس کے سلسلے میں دوحہ آیا ہوں۔ یہاں سے آج مجھے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے ابو ظہبی جانا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچنے میں مجھے دیر ہو گئی، میری فلائٹ مس ہو گئی۔ میٹنگ شام 7 بجے ہے اور فلائٹس پر اتنا رش ہے۔ اب اگلی جس فلائٹ میں مجھے سیٹ مل رہی ہے وہ ہے ہی شام 6 بجے۔ اب میں کیا کروں؟ نیکولس بیچارہ اپنی پریشانی بتا رہا تھا مگر وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائی تھی۔ کیا تم بھی میری طرح سو گئے تھے؟ وہ ہنس کر بولا تھا۔ نیکولس اتنی پریشانی میں تھا کہ میری طرح اور بھی کے لفظوں پر دھیان دیے بغیر سنجیدگی سے بولا تھا۔ نہیں سکندر، بس وہ یہاں کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ختم ہونے میں دیر لگ گئی۔ میں ایئرپورٹ کے لیے دیر سے نکلا، اب ایئرپورٹ پہنچا ہوں تو لیٹ ہو چکا ہوں۔ تم مجھے مشورہ دو، میں اب کیا کروں؟ بائی روڈ، تمہیں بائی روڈ جانا چاہیے، اور اگر ڈرائیور مجھ جیسا ہو جو تمہیں 70 میل فی گھنٹہ کی سپیڈ سے گاڑی دوڑا کر لے جائے تو تم اپنے مطلوبہ وقت سے پہلے پہنچ جاؤ گے۔ وہ ہنس کر لیزا کا جملہ اسی کا انداز اپنا کر بولا تھا۔ تم وہیں ایئرپورٹ پر ہی رک کر میرا انتظار کرو، میں اپنے آفس سے نکل رہا ہوں۔ فون بند کر کے وہ جلدی جلدی سیکرٹری کو اپنے جانے کا بتانے کے بعد دن بھر میں کیا کیا کام نمٹانے ہیں اس سے متعلق ہدایات دینے لگا تھا۔ وہ نیکولس کو اس کی میٹنگ کے لیے وقت پر پہنچانے کے لیے اپنی گاڑی میں لے کر جا رہا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ سکندر، میں دوحہ فرسٹ ٹائم آیا ہوں۔ اگر تم مدد نہ کرتے تو سچ میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا کروں۔ وہ ہائی وے پر ڈرائیو کرتا ہوا مسکرایا تھا۔ ہائی وے کے دونوں اطراف صحرا تھا۔ کہیں کہیں خانہ بدوش اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ نظر آ رہے تھے۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلا نہیں، اڑا رہا تھا، بالکل لیزا کی طرح۔ تم بہت زیادہ تیز نہیں چلا رہے گاڑی؟ نیکولس کو جیسے کسی ایکسیڈنٹ کا ڈر لاحق ہوا تھا۔ وہ قدرے خائف سے انداز میں بولا۔ اسے خوفزدہ دیکھ کر وہ ہنسا تھا۔ میری یہ ڈرائیونگ ہی تمہیں ٹھیک وقت پر تمہاری منزل پر پہنچا دے گی سینیور نیکولس۔ لیزا کا جملہ اسی کے انداز میں بولنے میں اسے بہت مزہ آیا تھا۔ گاڑی ہوا کے دوش پر اڑ رہی تھی۔ سینیور؟ نیکولس نے اسے تعجب سے دیکھا۔ حیران مت ہو، میں ابھی 15 دن پہلے اٹلی سے آیا ہوں، وہاں کے اثرات ہیں۔ وہ ہنس کر بولا۔ نیکولس گردن ہلا کر مسکرایا تھا۔ اب چونکہ وہ اسے وقت پر پہنچانے خود جا رہا تھا، اس لیے نیکولس قدرے مطمئن اور پرسکون تھا۔ اس نے سکندر کو بغور دیکھا تھا۔ تم بہت بدل گئے ہو۔ اچھا، وہ کس طرح؟ اس نے نیکولس کو دیکھا۔
میں تمہیں آج پہلی بار ہنستے دیکھ رہا ہوں۔ جب ہم ساتھ کام کیا کرتے تھے تب میں اکثر سوچا کرتا تھا تم اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ اتنی چھوٹی سی عمر میں تم نے خود پر اتنی سنجیدگی کیوں طاری کر رکھی ہے؟ تم ہنستے مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ مگر تم خود کو سب سے اتنا دور رکھتے تھے کہ میری ہمت نہیں ہوتی تھی تم سے اس بے تحاشا سنجیدگی کی وجہ پوچھ سکوں۔ ہاں بس شاید دوحہ کی آب و ہوا مجھے راس آ گئی ہے۔ اسے دوحہ کی نہیں کہیں اور کی آب و ہوا راس آئی تھی۔ اسے خوش رہنا دوحہ نے نہیں روما کی لیزا نے سکھایا تھا۔ اس کے پاس سے ایک گاڑی اسے بہت غلط اور خطرناک طریقے سے اوورٹیک کرتے ہوئے گئی تھی۔ بے اختیار اس کے لبوں سے اس گاڑی کے ڈرائیور کے لیے گالی نکلی تھی، الو کا پٹھا۔ بولنے کے ساتھ ہی وہ خود اپنے آپ پر حیران ہوا تھا، پھر بے ساختہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ نکولس حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس بات پر ہنس رہے ہو؟ مجھے بھی بتاؤ۔ ظاہر ہے وہ کیا بولا تھا نکولس سمجھ نہیں پایا تھا۔ اپنی زبان میں گالی دینے کا مزہ الگ ہوتا ہے نکولس۔ میں نے اس گاڑی والے کو اپنی زبان میں گالی دی تھی، اور پہلی بار مجھے پتا چلا ہے کہ انگریزی میں گالی دینے میں وہ مزہ نہیں آتا، دل کو وہ تسلی نہیں ہوتی جو کسی کو اپنی زبان میں گالی دے کر ہوتی ہے۔ نکولس بھی اس کے ساتھ ہنس پڑا تھا۔ وہ نکولس کے ساتھ مل کر کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ تم نے کبھی اصلی اٹالین پیزا کھایا ہے؟ نکولس نے صحیح وقت پر پہنچ کر اپنی میٹنگ اٹینڈ کر لی تھی۔ تب اس کے بعد وہ دونوں وہیں پر ایک پیزا آؤٹ لیٹ پر رات کا کھانا کھانے آ گئے۔ پیزا کھاتے ہوئے اس نے نکولس سے پوچھا تھا، ہاں بہت بار؟ نہیں، میرا مطلب کسی اٹالین کے ہاتھ کا بنا پیزا جو تم نے روما کے کسی پیزیریا میں بیٹھ کر کھایا ہو۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ نہیں، وہ تو نہیں کھایا، اب تک کبھی اٹلی جانے کا موقع نہیں ملا۔ نکولس نے چھری کانٹے کی مدد سے پیزا کھاتے ہوئے کہا، پھر میرا مشورہ ہے تم زندگی میں ایک بار روما ضرور جاؤ۔ وہاں کا فوڈ، مائی گاڈ، اور وہاں کی ہسٹری اور آرکیٹیکچر، جادو ہے اس شہر میں۔ تمہیں خود بخود ہی روما سے محبت ہو جائے گی، تمہارا دل چاہے گا تم یہاں بار بار آؤ۔ وہ ایک گہری سوچ میں گم ہو کر بولا تھا، جیسے وہ اس وقت یہاں پر تھا ہی نہیں، وہ لیزا کے روما میں تھا، وہ وہاں کی کسی گلی میں پھر رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے۔ سب خیر تو ہے نا سکندر؟ تم روم کی کچھ زیادہ ہی تعریفیں کر رہے ہو، کہیں کسی رومن لڑکی سے محبت تو نہیں ہو گئی تمہیں؟ نکولس نے مسکرا کر کہتے اسے اس کے خیالوں سے نکالا تھا۔ وہ زور سے ہنسا تھا، نہیں بھائی، میں نے سنا ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے دل میں بہت زور زور سے گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ میرے دل میں تو اب تک کوئی گھنٹی نہیں بجی۔ نکولس اس کے پرمزاح انداز میں بولے جملوں پر اس کے ساتھ مل کر ہنس پڑا تھا۔ یوں ہنستے ہوئے اس کا دل یک لخت ہی رنجیدہ ہونے لگا تھا، اس کا دل اداس ہونے لگا تھا۔ جسے کھو دیا اسے یاد کر کے بھی کوئی مسکرا سکتا ہے؟ اس کے دل نے اس سے شکوہ کیا۔ ہاں، کسی کی یاد اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے کہ اس کی یاد کے سہارے بھی مسکرایا جا سکتا ہے۔ وہ کیوں نہ خوش ہو کر اسے یاد کرے، وہ کیوں نہ اس کی باتیں دہراتا ہوا مسکرائے۔ لیزا محمود اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت، سب سے قیمتی یاد ہے، وہ یاد جسے وہ زندگی کے آخری لمحوں تک اپنے ساتھ ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اسے زندگی میں کبھی ملنا نہیں چاہتا، مگر اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ وہ اسے کبھی بھولنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے، آخری پل، آخری سانس تک اسے یاد رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ یادیں بہت قیمتی ہیں، بہت انمول ہیں۔ وہ ان یادوں کو اپنی سب سے قیمتی متاع جان کر ساری عمر یوں ہی اس کی باتیں دہراتے ہوئے گزار دے گا۔ محمود خالد لاؤنج میں داخل ہوئے تو وہاں عائشہ صوفے پر بیٹھی تھیں۔ وہ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی اپنے دفتر سے گھر لوٹے تھے۔ فریش ہو گئے آپ؟ چائے بنواؤں؟ بالکل پلاؤ چائے، اگر خود بنا لو تو کیا ہی بات ہے۔
میں تب تک کلثوم کو فون کر لوں۔ وہ عائشہ کے نزدیک ہی صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ پہلی شادی کی ناکامی کے بعد انہوں نے دوسری شادی ماں کے اصرار پر مجبور ہو کر بہت ڈرتے ڈرتے کی تھی، مگر عائشہ کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنے کے بعد انہیں فوراً ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود اپنے لیے ایک اچھی بیوی اور اپنی بچیوں کے لیے اچھی ماں نہ چن پائے تھے۔ مگر ان کی ماں نے ایک بہت سلجھی ہوئی، نرم مزاج اور وفاشیار عورت ان کی زندگی کی ساتھی بنا دی ہے۔ عائشہ کے ساتھ نے ان کی الجھی بکھری زندگی کو سنبھال لیا تھا۔ عائشہ ان سے بہت محبت کرتی تھیں اور ان سے محبت کے سبب ان کی دونوں بیٹیوں کو بھی بہت عزیز رکھتی تھیں۔ مریم یہاں آتی تو عائشہ اس کی اور ہاشم کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ چھوڑا کرتی تھیں۔ عید، تہوار اور دوسرے موقعوں پر وہ مریم کو بیش قیمت تحائف اس طرح بھجوایا کرتی تھیں جیسے مائیں بیٹیوں کے سسرال بھیجا کرتی ہیں۔ وہ کلثوم سے بھی نزدیک ہونے کی کوشش کرتی تھیں، مگر وہ باپ کو اپنے نزدیک نہ آنے دیتی تھی تو سوتیلی ماں کو کیا آنے دیتی۔ آج کلثوم کی سالگرہ ہے۔ عائشہ کی سوالیہ نگاہوں پر انہوں نے مسکرا کر بتایا، پھر تو آپ اسے جلدی سے فون کریں، میری طرف سے بھی اسے برتھ ڈے وش کیجیے گا۔ کلثوم کے سرد اور فاصلہ لیے انداز سے محتاط ہو کر عائشہ نے خود ہی اس سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے کبھی عائشہ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، بالکل اسی طرح جیسے اس نے کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر اس کا سرد اور بے تاثر انداز ان کی طرح عائشہ کو بھی یہ باور کرا دیا کرتا تھا کہ وہ ان دونوں سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی۔ اسی لیے عائشہ اس سے گفتگو میں ہمیشہ محتاط رہی تھیں۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ فون ملانے لگے تھے۔ عائشہ ان کے پاس سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھیں۔ انہوں نے کلثوم کا موبائل نمبر ملایا تھا، کال مل گئی تھی، کال ریسیو بھی کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم پاپا، سپاٹ سے انداز میں اس نے انہیں سلام کیا تھا۔ وہ عادی ہو چلے تھے اس انداز کے، سو گرم جوشی اور مسکراتے ہوئے لہجے میں بولے، وعلیکم السلام، کیسی ہے میری آرٹسٹ بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ اس کے یہ چند مخصوص جملے جو وہ ان سے فون پر گفتگو کے دوران بولا کرتی تھی انہیں رٹ گئے تھے۔ کبھی تو اس سے ہٹ کر بھی کچھ بول دو جانے پاپا، مجھ سے جو شکایتیں ہیں تمہارے دل میں انہیں زبان پر لاؤ، میں تم سے معافی مانگ لوں گا۔ زیادتی تو کی ہے نا میں نے تمہارے ساتھ، زیادتی نہیں زیادتیاں۔ اس باپ نے خود ہی اپنی تصحیح کی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، آج میری بیٹی کی سالگرہ جو ہے۔ انہوں نے مسکراتے لہجے میں کہا، کلثوم میری دعا ہے بیٹا، اللہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، خوشیوں اور محبتوں سے بھری ایک بہت طویل عمر میری بیٹی کا نصیب ہو۔ ان کے لہجے میں ایک باپ کے جذبات کی شدت اور تڑپ موجود تھی، مگر یہ شدت اور یہ تڑپ ان کی بیٹی تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ تھینکس پاپا، آپ کو یاد رہی میری سالگرہ۔ اس کا جواب پھر وہی غیر جذباتی اور سپاٹ تھا، جس میں احترام تو ہمیشہ شامل ہوا کرتا تھا مگر محبت کبھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ان کے لیے اپنے جذبات کو برسوں ہوئے سرد کر لیا تھا۔ اس کا یہ سرد اور یہ سپاٹ انداز وہ زندگی کے پچھلے کئی برسوں سے سہ رہے تھے۔ وہ غلط نہیں تھی، کل جب وہ چھوٹی تھی اسے ان کی ضرورت تھی، تب انہوں نے اس کو نظر انداز کیا تھا۔ ماں تو اپنی بیٹیوں کے لیے بری چنی ہی تھی، باپ بھی اچھے نہ بن سکے تھے۔ پھر آج جب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں انہیں اس کی یاد ستاتی ہے، تب وہ ان کے پاس کیوں آئے؟ جو کل انہوں نے اسے دیا تھا وہ آج وہی تو انہیں لوٹا رہی ہے۔ وہ 5 سالوں سے اس سے نہیں ملے تھے، اس لیے کہ وہ ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بڑی ہو گئی تھی، وہ آزاد اور خود مختار تھی، جیسے چاہے اپنی زندگی گزارتی۔ وہ ان کے پاس مستقل رہنے کے لیے تو کیا، ملنے کے لیے بھی پاکستان آنے کو کبھی تیار نہ ہوئی تھی۔ وہ اس سے ملنے لندن جا سکتے تھے مگر نہیں جاتے تھے کیونکہ ان کی بیٹی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے ملنے آئیں۔
ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ پاکستان واپس آ رہے تھے تب انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ پاکستان چلے، مگر اس نے اسی سرد اور سپاٹ سے انداز میں انہیں صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اب اپنے وطن، اپنی مٹی سے مزید دور نہیں رہنا چاہتے تھے، سو بیوی کو لے کر پاکستان چلے آئے تھے، دل میں یہ شدید خواہش اور یہ امید رکھتے کہ ایک نہ ایک دن کلثوم بھی ان کے پاس پاکستان آ جائے گی۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی بہت اچھی جاب، اپنا شاندار کریئر ان کی خاطر چھوڑ دے، مگر ان کی یہ خواہش ضرور تھی کہ کلثوم ان کے اس گھر کو بھی اپنا گھر مان لے۔ وہ یہاں مستقل نہ رہے مگر چھٹیوں میں تو یہاں آ جایا کرے، بالکل اسی طرح جیسے لوگ چھٹیوں میں اپنے گھر جایا کرتے ہیں۔ ان کی یہ بیٹی بہت حساس، بہت نازک تھی، وہ ان سے بہت خفا تھی، اتنی خفا کہ انہیں یہ حق دینے کو بھی تیار نہ تھی کہ وہ اسے منا سکیں، اس کی سب شکایتیں دور کر سکیں، اسے گلے سے لگا کر پیار کر سکیں، اس سے معافی مانگ سکیں اور اسے یہ بتا سکیں کہ وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس کی زندگی کے 13 سالوں تک انہوں نے اسے اس طرح نظر انداز کیا تھا کہ آج خواہش رکھنے پر بھی ان 13 سالوں کے فاصلوں کو مٹا نہیں سکتے تھے۔ وکٹوریا سے لڑائی جھگڑوں نے انہیں اتنا تلخ اور اپنے گھر سے اتنا دور کر دیا تھا کہ انہیں یہ تک یاد نہ رہا تھا کہ وہ صرف گھر اور بیوی کو نہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں، خاص طور پر کلثوم کو۔ جو زیادتیاں انہوں نے اپنی اس بچی کے ساتھ اس کے بچپن میں کی تھیں، وہ آج انہیں رلاتی تھیں۔ وہ ان کا ازالہ کرنا چاہتے تھے، مگر کس طرح؟ وہ انہیں اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ اس کی نسبت مریم کے ساتھ بچپن میں انہوں نے کوئی زیادتی نہ کی تھی، ایک تو انہیں خود ہی مریم سے پیار زیادہ تھا، وہ دکھتی جو انہی کی طرح تھی، جبکہ کلثوم کے نقوش چونکہ اپنی اطالوی ماں جیسے تھے تو انہیں خود بخود ہی اس میں وکٹوریا نظر آنے لگتی تھی، وہ اسے نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ دوسرے، مریم کو ان کی توجہ اور پیار حاصل کرنا آتا تھا، وہ دفتر سے گھر آتے تو مریم ان کے گھر آتے ہی ان کے کمرے میں گھس آتی، ان کے کندھے پر لٹک جاتی، ضدیں اور فرمائشیں کرتی، اپنی ذہانت اور خود اعتمادی سے ان کا دل موہ لیا کرتی، جبکہ ان کی وہ کم بولنے والی اور بہت جھجکنے والی چھوٹی بیٹی دور دور سے انہیں دیکھتی رہتی۔ وہ مریم کی طرح اعتماد سے ان کے کندھے پر جھول نہ پاتی تھی، ضدیں نہ کر پاتی تھی، اسے مریم کی طرح اپنی موجودگی کا احساس دلانا نہیں آتا تھا، اور وہ اتنے بے حس باپ تھے کہ خود سے اس کی موجودگی کا انہوں نے کبھی احساس ہی نہ کیا تھا۔ عائشہ بھی تمہیں سالگرہ کی بہت مبارکباد دے رہی ہے بیٹا، ایک گہری سانس لے کر وہ بولے تھے۔ انہیں میرا شکریہ کہہ دیں پاپا۔ وہ خود سے نہ ان کی بات کاٹ کر یہ کہتی تھی کہ اسے کہیں کام سے جانا ہے، نہ فون بند کرنے کے لیے کوئی اور بہانہ تلاش کرتی تھی، مگر اس کی گفتگو کا انداز اتنا ٹو دی پوائنٹ ہوتا تھا کہ چند منٹوں بعد ہی وہ ہار مان جایا کرتے تھے۔ جو وہ پوچھ رہے ہیں وہ مختصر جواب دے رہی ہے اور پھر چپ ہو جاتی ہے، گویا وہ اس گفتگو کے ختم ہو جانے کا تہذیب اور اخلاق کے ساتھ انتظار کر رہی ہے۔ تمہاری ایگزیبیشن میں کم دن رہ گئے ہوں گے اب؟ جی پاپا، تھرسڈے کو شو کا پہلا دن ہے، میں ٹیوزڈے کو فلورسن چلی جاؤں گی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا، میری تمام دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میری بیٹی کامیاب ہوگی تو میں سمجھوں گا میں بھی کامیاب ہو گیا، اور تمہارے ساتھ میں بھی تو کامیاب ہو رہا ہوتا ہوں۔ جہاں جہاں لیزا ہوتی ہے وہاں وہاں اس کے ساتھ محمود بھی تو ہوتا ہے۔ جب بھی کہیں کسی میگزین میں یا انٹرنیٹ پر تمہارا نام دیکھتا ہوں تو ایک سرخوشی سی طاری ہوتی ہے، لیزا محمود پڑھ کر۔ اس نے ان کے رکھے نام کو ترک کر کے اپنی ماں کا اپنے لیے رکھا نام اپنے لیے 13 سال کی عمر میں لندن جا کر اختیار کر لیا تھا، بغیر ان سے اجازت لیے۔ وہ بہت برہم ہوئے تھے، بہت خفا ہوئے تھے، مگر وہ اسے روک نہیں پائے تھے کہ اس آزاد معاشرے اور مغربی سرزمین کو
جہاں اولاد خود مختار ہوتی ہے، ان کی بیٹیوں نے اپنے لیے منتخب نہیں کیا تھا، انہوں نے ان کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ آج اس کی سالگرہ کے دن محض اسے خوش کرنے کے لیے وہ اسے یہ بتا رہے تھے کہ اس کے عبرانی نام سے جو اس نے ان کی ضد میں اختیار کر رکھا ہے انہیں پیار ہے، اور سچ بھی یہی تھا۔ وہ لیزا تھی یا کلثوم، وہ انہیں بہت پیاری تھی، ساری دنیا میں سب سے پیاری۔ انہوں نے اسے دعائیں دیتے ہوئے فون بند کیا تھا، وہ اب چپ چپ اور بہت اداس بیٹھے تھے۔ ہو گئی بات؟ عائشہ چائے بنا کر لے آئی تھیں۔ ہاں، انہوں نے دکھ سے بھری ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کیا ہوا محمود، سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں سب خیریت ہے۔ عائشہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے وہ دکھ بھرے انداز میں مسکرائے۔ کیا کوئی بات ہو گئی لیزا کے ساتھ؟ کچھ کہہ رہی تھی کیا وہ خود کو جس نام سے بلایا جانا پسند کیا کرتی تھی، عائشہ نے بھی اسے شروع سے اسی نام سے ہی مخاطب کیا تھا۔ وہ بلا وجہ مسائل کھڑے کرنے والی عورت نہ تھیں۔ وہ لندن میں جب بھی اس بات پر دکھی ہوتے تھے کہ ان کی بیٹی نے ان کے رکھے نام کو ترک کر کے ماں کے رکھے نام کو اختیار کر لیا ہے، تب عائشہ انہیں سمجھایا کرتی تھیں کہ وہ خود کو جس نام سے کہلوایا جانا پسند کرتی ہے اسے حق حاصل ہے اس نام سے خود کو کہلوانے کا۔ اور ویسے بھی لیزا نام مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لیزا کا یہ نام اس کی کرسچن ماں نے رکھا تھا۔ وہ کچھ کہتی ہی تو نہیں ہے عائشہ، سارا دکھ ہی اس بات کا ہے، وہ کچھ کہتی نہیں ہے۔ وہ اداسی سے بولے تھے، وہ خود کو مجھ سے اتنا دور لے گئی ہے کہ اب میں لاکھ چاہوں اسے اپنے نزدیک نہیں کر پاتا۔ وہ مجھ سے ایک بار جھگڑا ہی کر لے، میری زیادتیاں ہی مجھے گنوا دے، اس کا یہ سرد اور غیر جذباتی انداز دل کو بہت تکلیف دیتا ہے عائشہ۔ وہ دکھ سے بھرے لہجے میں بے بسی سے بول رہے تھے، کبھی نہ کبھی اسے آپ کی محبت کا یقین ضرور آئے گا محمود۔ لیزا دل کی بہت اچھی ہے، بہت سادہ اور شفاف دل ہے اس کا، وہ ہمیشہ آپ سے ناراض نہیں رہ سکے گی۔ عائشہ نے نرم لہجے میں انہیں یقین دلایا تھا، آہستگی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جیسے ان کے دل کا درد بانٹنا چاہا تھا۔ ہاں، بہت سادہ اور شفاف دل ہے میری اس بیٹی کا، اسی لیے ڈرتا ہوں عائشہ، اسی لیے بہت ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کرب سے لب بھینچے تھے، جو وہ اس پل سوچ رہے تھے وہ بیوی سے شیئر نہیں کر سکتے تھے، وہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ بات انہیں ڈراتی بہت تھی۔ کاش ان کے سب ڈر غلط ثابت ہو جائیں، ان کی اس پیاری بیٹی کی زندگی میں سب کچھ بہت اچھا ہو جائے، ان کی ضد میں وہ خود کو مزید کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔